رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے رضوان، جنتوں کے دروازے کھول دو، امتی محمدی پر جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اے جبریل، زمین پر اترو اور سرکش شیطانوں کو قید کر دو اور ان کو توق اور ہتھکڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر میں پھینک دو تاکہ وہ پیارے حبیب کی امت کے روزے میں خرابیاں پیدا نہ کرے۔ پیارے نبی نے فرمایا، جب کوئی شخص روزہ افطار کرے تو کھجور پر کرے، کیونکہ وہ بابرکت پھل ہے، اور اسے کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کر لے، کیونکہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، سحری کا کھانا بابرکت ہے، اس لیے اس کو نہ چھوڑے، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت جب وہ دن بھر کی بھوک پیاس کے بعد نعمتیں سامنے آتی ہے، دوسری رب سے ملاقات کے وقت رب کا دیدار ہوگا اور روزے کی جزا ملے گی۔ پیارے نبی نے فرمایا، اللہ کی ذات کی قسم، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے اور پاکیزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ اپنا کھانا پینا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور روزے میرے لیے رکھتا ہے تو اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت اور تعلیمات ہے اور جو راہ راست دکھانے والی، حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے اور خواہش نفس سے روکا، لہٰذا اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکا اور وہ مجھے پڑھتا رہا یا سنتا رہا، لہٰذا اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اصلی اور حقیقی روزے دار تو وہ ہے جو بیہودہ جھوٹ، گالی گلوچ، دھوکہ دینے اور غیبت سے محفوظ رہے، جس کی نگاہیں حرام کام کو کرنے اور دیکھنے سے بچی رہے، جس کے کان بیہودہ چیزیں سننے سے محفوظ رہے، جس کی شرم گاہیں شہوت کے کاموں سے بچی رہے، جس کے تمام اعضاء گناہوں سے رکے رہے۔ یہی روزے کی حقیقت ہے۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، انسان کی ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے، سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہی ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ پیارے نبی نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر غلطی سے کھا لے تو اسے چاہیے کہ توبہ کرے اور اپنا روزہ مکمل کرے، اسے اللہ نے ہی کھلایا پلایا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ثواب کی نیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ رکھے، اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ قیامت والے دن روزے دار کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ حساب کتاب میں منتظر ہوں گے۔ پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں سحری اور افطاری کرتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسا ثواب کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے، اس لیے دعاؤں میں اپنے والدین اور ان سب کو ضرور رکھیں جو آپ سے دعائیں کروانا چاہتے ہیں۔ اس مہینے دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ اللہ نے پیارے نبی سے ارشاد فرمایا، اگر مجھے میرے پیارے حبیب کی امت کو جہنم میں جلانا ہوتا
तो रमज़ान का महीना कभी नहीं बनाता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार का सोना इबादत, उसकी तस्बीह करना इबादत और उसकी दुआएं कबूल और अमल मकबूल होता है। रमज़ान सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। जन्नत का एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदार के लिए मखसूस होगा। उसमें रोज़ेदार के सिवा कोई और नहीं गुजरेगा। रोज़े की हालत में हर गुनाह से बचना चाहिए, बल्कि रमज़ान हो या गैर रमज़ान, हर वक्त गुनाह से बचना चाहिए। और जिनसे गुनाह हो चुके हैं वो इस रमज़ान में अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर ले। रमज़ान के इस कीमती लम्हात को फिजूल कामों में ज़ाया ना करें, क्योंकि रमज़ान का एक एक लम्हा बहुत ज़्यादा बरकत वाला है। रमज़ान आने से पहले अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी मांग ले, बिल्कुल भी न शर्माए। रमज़ान में अपने गुनाहों को याद करके नादिम हो जाए और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो और सच्ची तौबा कर ले। अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। कलमा कसरत से पढ़े इस बाबरकत महीने में, और नेक काम करने का मौका मिले तो जल्दी किया करें, क्योंकि मौत अचानक आती है और आपको हिलने तक का मौका नहीं मिलता। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला देख रहा होता है कि कौन मेरा बंदा नेकी के कामों में लगा हुआ है और कौन गुनाह कर रहा है। किसी भी मौसम में रोज़े आते हैं उसको रखा करें, न सर्दी से घबराएं न गर्मी से, और अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांगा करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पूरे महीने के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों को छोड़ने की तौफीक अता फरमाए, नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।